پاکستان ہائی کمیشن لندن میں یوم دفاع کی مناسبت سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین کا کہنا تھا پاکستان کی مسلح افواج اور پوری قوم دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے اور کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین عوان کی رپورٹ دیکھیے۔ لندن میں قائم پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد ہوا، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان اور برطانیہ کے قومی ترانے بجائے گئے۔ تقریب سے خطاب میں پاکستانی ہائی کمشنر نفیس زکریا اور کموڈر جمال عالم نے مسلح افواج کی لازوال قربانیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مسلح افواج اور پوری قوم کسی بھی بیرونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ I welcome you all to the High Commission to commemorate 54th anniversary of Pakistan Defence Day, which the government of Pakistan and its people observe with zeal and fervor every year. Today's celebration of Defence Day is of immense significance, as 6th September is a day of great importance in our national history. This is a day when the enemy attempted to impose an open war onto us. نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دینے کا حق بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ تقریب میں دوست ممالک کے سفراء، لارڈز، کونسلرز، پاکستان کے برطانیہ میں دفاعی اتاشی سمیت پاکستانی و کشمیری کمیونٹی کی نمایاں شخصیات شریک ہوئیں۔ غلام حسین عوان، 92 نیوز، لندن۔ پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کی نومنتخب تنظیم کے عہدیداروں کے اعزاز میں استقبالیہ ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں تمام ہارنے اور جیتنے والے ممبران اور دیگر خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ نومنتخب عہدیداروں نے مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ برمنگھم سے رپورٹ کریں گے عابد قاسمی۔ پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کے انٹر پارٹی الیکشن میں سابق صدر برمنگھم برانچ ناصر خان اور مرکزی رہنما پی ٹی آئی زاہد بھٹی کے حمایت یافتہ پینل نے فتح حاصل کر لی۔ نتائج کے مطابق عبداللہ مشتاق صدر، آسیہ حسین نائب صدر، صادق حسین چودھری جنرل سیکرٹری، شعیب ایوبی ایڈیشنل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ دوسری طرف سابق صدر مڈ لینڈ اور پی ٹی آئی کے معروف رہنما عابد زمان خٹک اور ان کا پینل کامیاب نہ ہو سکا۔ کامیابی کی خوشی میں گزشتہ روز پی ٹی آئی رہنماؤں نے مقامی ریسٹورینٹ میں نئے عہدیداران کے اعزاز میں ایک ڈنر کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر نو منتخب صدر مڈ لینڈز عبداللہ مشتاق، عبد المعید چودھری، خادم حسین، آسیہ حسین، ناصر خان اور دیگر نے آپس میں مل جل کر مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے مثبت پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ جو ہمارا پینل پی ٹی آئی کا ون ہوا ہے، ہم اس پہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے اندر آلریڈی لوگوں کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں، اسی طرح یہ دوسرے پینل کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ یہ ایک پازیٹیو میسج دیں گے کہ ہم تمام لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جو جیت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، کیونکہ ہمارا ویژن ایک ہے، ہمارا لیڈر ایک ہے۔ جو الیکشنز ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، اس کے ذریعے لوگ اپنے ممبر جو ہیں وہ اپنے لیڈرز کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم نے عبداللہ مشتاق صاحب کو اور ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کیا۔ جیت ہار کسی کی نہیں ہوئی، ہم اکٹھے کام کریں گے، ایک ہی خان صاحب کا مشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کامن مشن ہے، وہی لے کے چلیں گے آگے اور مل کے بیٹھ کے کام کریں گے۔ جو پینل الیکٹ ہوا ہے یہ انتہائی ٹیلنٹڈ ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ پینل جو ہے دوسرے پینل کو بھی ساتھ لے کر چلے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی بھی جیت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی جیت ہے۔ یہ دونوں پینل آج یہاں اکٹھے بیٹھے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ مل کر یہ عہد کیا کہ ہم مل کر پی ٹی آئی کے لیے کام کریں گے۔ ساری پارٹیز کے جو لوگ تھے یہاں پہ آئے، یہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ جو لوگ دوسری پارٹیز کے ہیں وہ نہیں آئے، ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم لوگ پی ٹی آئی کے لیے مل جل کر کام کریں اور عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھائیں۔ عمران خان صاحب نے پاکستان کا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے اونچا کیا۔ عمران خان صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جہاں انہوں نے تیسری دنیا کا مسئلہ پیش کیا، اسلام کا مسئلہ پیش کیا اور کشمیریوں کا مسئلہ بطریقہ احسن پیش کیا، اور انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں یونا میں سپیچ کی، اسی طریقے سے وہ عملی اقدامات بھی اٹھائیں گے اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ قائد پاکستان جناب عمران خان صاحب کی قیادت میں مسئلہ کشمیر جو ہے آزاد ہوگا۔ ہم کبھی بھی تقسیم نہیں ہوئے، اگر تقسیم ہوتے تو ہم یہ چھٹی مرتبہ الیکشن نہ کرواتے، ہم الیکشن کروا کے اپنی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں۔ عبداللہ مشتاق اور پینل کی شاندار کامیابی پر سابق لارڈ میئر کونسلر ڈاکٹر شفیق شاہ اور دیگر شخصیات نے انہیں مبارکباد دی ہے۔ ساتھی رپورٹر خاور راجہ کے ساتھ عابد قاسمی، 92 نیوز، برمنگھم۔
کینسر سے آگاہی کے لیے بارکہ خان فاؤنڈیشن اور میکملن کینسر سپورٹ کی جانب سے کیمبرج میں کافی مارننگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران نوجوانوں میں بڑھتے اس موذی مرض پر اظہار تشویش کیا گیا۔ بیورو چیف UK غلام حسین عوان کی رپورٹ دیکھیے۔ کیمبرج کی جامع مسجد میں بارکہ فاؤنڈیشن اور کینسر کے خلاف کام کرنے والے فلاحی ادارے میکملن کینسر سپورٹ کے اشتراک سے کافی مارننگ کا انعقاد کیا گیا، جس میں لوگوں کو کینسر کے موذی مرض سے متعلق آگاہی دی گئی۔ کافی مارننگ سے بارکہ خان فاؤنڈیشن کے چیئرمین اقبال خان، میکملن کینسر سپورٹ کے لین کوش شیخ حکیم مراد اور دیگر نے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کینسر دنیا بھر میں تیزی سے نوجوانوں کا شکار کر رہا ہے اور اس کی بنیادی وجوہات میں سگریٹ، شراب اور پانی میں زہریلے مادوں کا شامل ہونا ہے۔ Up to raise money for Macmillan Cancer. So I want to thank all of you for coming. Spread the word that this is a place, this mosque of hope, new beginnings for the Muslim community to build a stronger, better, united Britain rather than what is being talked in the media. And I think this is a wonderful occasion. It's also one of our challenges to improve the support that we provide to communities where historically Macmillan's links have been less strong. And that's why in August last year Macmillan came together with a range of partners from the Muslim community at the East London Mosque to launch an initiative to not only raise much needed money for people with cancer but also to raise awareness about how Macmillan can better support people from within this community who have a cancer diagnosis, and we're now in our second year of this work. مقررین کا کہنا تھا صحت مند طرز زندگی، ورزش اور متوازن غذا کے استعمال کے ساتھ ساتھ تمباکو نوشی سے پرہیز کر کے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برمنگھم وکٹوریہ اسکوائر ٹاؤن ہال کے سامنے محرم الحرام کا سالانہ جلوس منعقد ہوا۔ جلوس میں مڈ لینڈز بھر سے خواتین و حضرات اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ علماء و ذاکرین نے شہدائے کربلا کی قربانیوں اور سفر شام کے اسیران کا ذکر کر کے امام حسین علیہ السلام کو پرسہ دیا۔ مزید احوال عابد قاسمی کی رپورٹ میں۔ برمنگھم میں سٹی ٹاؤن ہال کے سامنے وکٹوریہ اسکوائر پر محرم الحرام کے سالانہ جلوس کا اہتمام کیا گیا، جہاں مختلف کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے افراد کے سامنے مجلس عزا برپا کی گئی، جس دوران امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں اور فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کیا گیا۔ یہ کربلا ہے، یہ معجز نما کی بستی ہے۔ اس دوران شرکاء خواتین و حضرات نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا غم منانے کا مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امام حسین نے قربانیاں دے کر دین کو بچایا، اس مقصد اور پیغام کو دنیا تک پہنچایا جا سکے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مومنین و مومنات، مسلمین مسلمات کو، اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ ہمیں ان کی جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے، ان پر اپلائی کرنے کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے باہر میں، جب ہم باہر آئیں تو لوگوں کو پتہ چلے یہ کہ ان کا مذہب کیا ہے، یہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ Hussein ibn Ali, 1400 years ago, this man gave everything he had to save humanity and save our religion. کثیر تعداد لوگوں کی، گو کہ موسم بھی جو ہے وہ رحمت برس رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے بہت بڑی تعداد میں، بچے، خواتین اور ہمارے برادر سب یہاں موجود ہیں، اور یہ اس یاد کو تازہ کر رہے ہیں جو کہ امام مظلوم علیہ السلام نے 1440 سال پہلے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی تھی۔ We're here to commemorate the Imam Hussein alayhi salam and his family's shahadat, or their deaths, as they were martyred by the family of Yazid and all of them. So right now behind us we're in town hall so everyone can see, and there's something right here to read, and so all of this is commemorating Imam Hussein alayhi salam. امام نے یزید کے ظلم کے خلاف قربانی دی، اور آج امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں ہر جگہ، کشمیر میں، بوسنیا میں، یمن میں، افغانستان میں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے
अपना एहतजाज बुलंद करते हैं। تا قیامت جو ہے دنیا حسین کے ساتھ ہی رہے گی اور یزید کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹا دیا گیا ہے۔ اگر کشمیر کے مسلمانوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہماری حسینیت کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہمارے مومنین وہاں پہ پرچم لے کے پہنچ جائیں گے۔ علماء کرام اور ذاکرین نے اسیران کربلا کے ساتھ جو مظالم ڈھائے گئے اور خواتین کے ساتھ جو یزیدی افواج نے سلوک کیا اس کے بارے میں شرکاء کو آگاہ کیا، جس پر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ اسی دوران نوحہ خوانی اور ماتمداری بھی کی گئی۔ شام دا سفر سجاد نہیں مشکل۔ آخر میں زیارات پڑھنے کے دوران دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے مظلوم کشمیریوں کو آزادی عطا فرمائے تاکہ وہاں بھی مومنین آزادی سے نواسۂ رسول کا غم منا سکیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ سلطان باہو ٹرسٹ برمنگھم میں نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کانفرنس منعقد کی گئی۔ کانفرنس کا احوال خاور راجہ کی رپورٹ میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق و صداقت اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سربلندی کے لیے کربلا میں وہ عظیم قربانی پیش کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے روشن چراغ ہیں۔ سلطان باہو ٹرسٹ میں سید الشہداء کانفرنس کی صدارت صاحبزادہ پیر سلطان نیاز الحسن قادری نے کی، جس میں علماء، مشائخ، ثناخان مصطفیٰ کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ افریقہ سے تشریف لائے قاری آدم جمعہ نے منفرد انداز میں تلاوت کلام پاک سے سامعین پر رکت طاری کر دی۔ اس موقع پر بارگاہ رسالت میں راجہ شہباز کیانی نے عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے۔ پیر ظفر اللہ شاہ اور علامہ محمد عامر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد امام حسین علیہ السلام کے بتائے راستوں پر چلے، پھر ان کی پرورش حلال رزق سے کرنی ہوگی۔ کفر کہا، سرود کہا، شراب نوشی کہا، تارک الصلاۃ کہا، جماعت کا داری کہا، اور پھر آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب شرک کیسے؟ یزید کا یہ جملہ ملتا ہے کتب کے اندر، اگر شراب دین محمدی میں حرام ہے تو میں کسی اور دین سے لے لیتا۔ قرآن اور حسین کے حرف 4 ہیں، 2 نقطوں سے خالی اور 2 نقطہ دار ہیں، ان 2 ناموں میں فقط نون ایک ہے، یعنی قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ظالم کے سامنے حق بات پر ڈٹ جانا اور مظلوم کی مدد کرنا ہی حسینیت ہے۔ سکردو کے نوجوان عارف حسین نے ناروے کے ٹرولٹنگا راک سے مشابہت رکھنے والا مارسور راک نامی سیاحتی مقام دریافت کر لیا۔ مارسور راک سطح سمندر سے 12,327 فٹ بلندی پر ہمالیہ سلسلے میں واقع ہے۔ رجب علی قمر کی رپورٹ دیکھیے۔ اس طرح کا ایک سیم پلیس ناروے میں ہے اور دوسرا ادھر سکردو حسین آباد میں ہے،
और ये बहुत मशहूर हो रहा है। सतह समंदर से 12,2327 फीट बुलंदी पर वाक़ मारसूर रॉक कोहे हिमालय में वाक़ है। कहते हैं मारसूर रॉक ट्रोलटिंगा रॉक से ज्यादा पुरकशिश और खतरनाक है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देखेंगे तो इधर से स्कर्दुक बल्चिस्तान के जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स है वो सारे नज़र आते हैं और कोल्ड डेजर्ट पूरा इधर से नज़र आ जाता है। इस जगह की हमने पिक्चर्स देखी थी तो उसके थ्रू यहाँ पे लोकल गाइड लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बड़ी अच्छी जगह है लोकल टूरिस्ट के लिए और स्पेशली जो फॉरेनर्स हैं। मुल्की और गैर मुल्की सयाह मारसूर रॉक का नज़ारा कर रहे हैं। तस्वीर और सेल्फियां बनाने का सिलसिला भी जारी है। मारसूर रॉक के लिए हुसैनाबाद गांव से गुजरना पड़ता है। गैर मुल्की सयाह ने कहा इन्हें मारसूर रॉक की तस्वीर यहाँ खींच लाई। It's a beautiful hike. Would recommend it to anybody who wants to do a high hike. कैनेडियन सयाह ने मारसूर रॉक को दुनिया भर के सियाहती मकामात में से मुनफरिद और अजूबा करार दिया। हुसैनाबाद के नौजवान भी सयाहों की खिदमत के लिए पेश नजर आते हैं। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में फनकारों ने दिखाए अपनी अदाकारी के जौहर, जिसे न सिर्फ शहरियों ने बेहद पसंद किया बल्कि खूब दाद भी दी। रिपोर्ट करेंगी जरमीना। स्टेज पर रौनक लगाए ये फनकार वतने अजीज से मोहब्बत की ऐसे अक्कासी कर रहे हैं कि शायकीन भी दाद दिए बिना ना रह सके। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और बहुत इंजॉयमेंट किया मैंने। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके। शानदार अदाकारी से शहरियों के दिल में घर करते फनकार न सिर्फ सस्ती तफरीह फराहम कर रहे हैं बल्कि जज्बा हुब्बुल वतनी भी उजागर कर रहे हैं। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ जरमीना सार, 92 न्यूज़ मुल्तान। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।